مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ معزز ذی وقار حاضرین، السلام علیکم۔ میں ہوں میزبان ٹیچر غلام عباس سپرا۔ گل محمد آزاد کے چینل غور و فکر میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کا مقصد شہرت اور دولت کا حصول ہرگز نہیں، بلکہ اپنی اور اپنے بھائیوں کی اصلاح مطلوب ہے۔ آج کی افتتاحی نشست میں ہم پاکستانی فلم انڈسٹری کو موضوع کلام بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میں اپنے معزز مہمان گل محمد آزاد سے گزارش کرتا ہوں کہ پاکستانی فلم انڈسٹری سے کوئی مایہ ناز شخصیت پر روشنی ڈالیں جنہوں نے تنزلی سے ترقی تک کا سفر کیا ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت نامور ستارے آئے، جس نے جو بھی رول نبھایا خوب نبھایا۔ ان میں ایک ایسا ستارہ جس نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا، ناصر ادیب، بہترین کہانی نویس، مصنف، شاعر، نغمہ نویس، ہدایت کار، فلم سٹار اور 374 ہٹ فلموں کے رائٹر، اور ان کا نام گینز آف بک میں ریکارڈ ہے۔ تو بات کرنی تھی، ویڈیو تو کافی بنی ہے ان کی، لیکن میرا موضوع ایک واقعہ ہے جو بقول انہوں نے سنایا تھا۔ تو بقول انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ میں فارغ التحصیل تھا تعلیم سے، تو میں جاتا تھا لاہور اسٹوڈیو، کیونکہ بیسیکلی وہ رائٹر تھے۔ کافی ٹائم گزرا چکر لگاتے لگاتے، ایک دن گاؤں آ گئے اپنے گھر، تو والدہ سے ڈسکس کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈس ہارٹ تھے، تو والدہ نے دعا دی کہ بیٹا انشاءاللہ آپ اس دفعہ جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ لاہور چلے آئے۔ لاہور آئے، صبح تیار ہو کے اسٹوڈیو گئے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی رسپانس نہ ملا۔ واپس آتے ہوئے رستے میں بارش ہو گئی، سردی بھی تھی۔ یہ بات ہے 70 کی دہائی کی۔ وہاں پہ انہوں نے ایک کوارٹر لیا ہوا تھا 25 روپے ماہوار پہ۔ تو جیسے ہی کوارٹر پہ پہنچتے ہیں، کپڑے تبدیل کیے، سونے کی تیاری کر لی۔ ابھی سوئے نہیں تھے اور ان کو ایک کتے کے بچے کی آوازیں آ رہی تھیں جو سردی میں ٹھٹھر رہا تھا۔ یہ اسی رد و بدل میں نیچے آ گیا، اس نے وہ کتے کا بچہ نکالا، اس کو صاف کیا، دودھ گرم کر کے پلایا، اپنی ٹانگوں کی طرف اس کو رات کو سلا دیا۔ صبح ابھی اٹھے نہیں تھے کہ دروازہ بجا۔ نیچے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھتے ہیں کہ آغا صاحب نے آدمی بھیجا کہ ناصر ادیب کو بلا کے لاؤ اور ان سے کہنا کہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل فلم پہ لکھ کے دے دیں۔ انہوں نے بدلی سے وہ لیٹر لکھا، اسے دے دیا اور خود بعد میں تیار ہو کے اسٹوڈیو چلے گئے۔ جیسے ہی جاتے ہیں، سلطان رائی سے ملتے ہیں، انہوں نے اس کے ہاتھ چومے اور ساتھ ہدایت کار کو کہتے ہیں کہ اس آدمی سے آپ جب بھی فلمیں لکھواتے رہیں گے انشاءاللہ یہ ہٹ ہو۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نرمی، پیار، محبت، عاجزی انسان کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے اس کا۔ تو اس کے بعد
کامیابی کی منزلیں طے کرتے کرتے آج اس سٹیج پہ ہیں کہ انڈیا سے بھی 2 فلمیں انہوں نے کی اور آج بھی ان کو آفریں آتی رہتی ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ماں کی دعا اور کتے کی صدا اس سٹیج پہ لے کے آئی. بات ختم کرتے ہیں ایک شعر پہ. شہرت کی فضاؤں میں اتنا نہ اڑو ساغر، پرواز نہ کھو جائے ان اونچی اڑانوں میں. اللہ حافظ.